میرے آقا نے بہت کچھ عطا کیا اپنے چاہنے والوں کو، اپنے پیاروں کو اتنا کچھ دیا، اتنا کچھ عطا کیا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتا، نہ ہی ختم ہوگا انشاءاللہ۔ جو میرے آقا دے دیں وہ ختم نہیں ہوتا۔ عطائے مصطفیٰ حضرت گرامی محترم ان کی جود کی بات ہو رہی تھی، ان کی سخا کی بات ہو رہی تھی، ان کی جود کی بات ہو رہی تھی، ان کی سخا کی بات ہو رہی تھی، ان کی عطا کی بات ہو رہی تھی، ان کے کرم کی بات ہو رہی تھی، ان کے کرم کی بات ہو رہی تھی۔ اور تو عطائے مصطفیٰ پر نعتیہ اشعار بھی پڑے گئے۔ کملی والے میں قرباں تیری شان پر سب کی بگڑی بنا تیرا کام ہے، اور ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے۔ آئیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی پیاری ذات ہے، آپ نے عطا کیا تو بے شمار دیا ہے اپنے چاہنے والوں کو۔ انبیاء بھی اس طرح کے منگتے ہیں، توجہ، انبیاء بھی اس طرح کے منگتے ہیں، انبیاء بھی اس طرح کے منگتے ہیں، صحابہ بھی اس طرح کے منگتے ہیں، اولیاء بھی اس طرح کے منگتے ہیں، اصفیاء بھی اس طرح کے منگتے ہیں، اتقیاء بھی اس طرح کے منگتے ہیں۔ حضرات گرامی صحابہ اکرام کو جب بھی کوئی مصیبت آتی تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، اگر مصیبت آتی تو نجات کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، اگر مال کی ضرورت ہوتی تو بھی آپ کے در پہ آتے، اگر اولاد کی محرومی ہوتی تو بھی آپ کے در پہ آتے، اگر پریشانی ہوتی تو بھی آپ کے در پہ آتے، اگر غلطی ہوتی تو بھی معافی مانگنے کے لیے آپ کے در پہ آتے۔ صحابہ کا تو عقیدہ یہ تھا، اگر جرم سرجت ہو جاتا تو بھی آپ کے در پہ آتے، اگر کوئی اگر کھانا نہیں ملا تو بھی آپ کے در پہ آتے، اگر پانی نہ ملا تو بھی آپ کے در پہ آتے۔ کیا آئے نہیں تھے؟ کیا مانگا نہیں تھا؟ تمام حدیثیں موجود ہیں، کیا صحابہ نے مانگا نہیں تھا؟ ارے مال بھی مانگا ہے، پانی بھی مانگا ہے، اولاد بھی مانگی ہے، تمام حدیثیں موجود ہیں، بہت سی حدیثیں موجود ہیں، مگر اندھوں کو دکھائی نہیں دیتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بھی مانگتے ہیں، وہ انسانوں سے ایسے مانگتے ہیں، ایسے انسانوں سے مانگا کرتے ہیں جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر انگلیاں اٹھایا کرتے ہیں اور میرے آقا کی ذات پر انگلیاں اٹھایا کرتے ہیں۔ کیا وہ انہیں نہیں دیکھتی ہے دنیا؟ وہ بھی مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آئیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ تو دیکھیں، اگر بیمار ہو جاتے تو بھی آپ کے در پہ آتے، اللہ اللہ، اگر لاچار ہو جاتے تو بھی آپ کے در پہ آتے۔ کون آتا تھا؟ صحابہ آتے تھے، پیارے پیارے صحابہ جو میرے آقا سے عشق کیا کرتے تھے، وہ ایسا عشق کیا کرتے تھے، اگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے نہیں تھے، دیدار نہیں کرتے تھے تو رونے لگتے تھے، آنکھیں اشبار ہو جاتی تھیں اور آپ دیکھنے کے لیے بے چین ہو جایا کرتے تھے، ڈھونڈنے لگتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ اے لوگو، تم کیا محبت کر سکتے ہو صحابہ اکرام کی طرح؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ اللہ، وہی صحابہ اکرام ہیں جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں دیکھتے ہیں تو آپ ڈھونڈنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، آنسو بہانے لگتے ہیں۔ آئیے اگر ناشاد ہوتے تو بھی آپ کے در پہ آتے، انہیں علم نہ تھا، نہیں بلکہ ان کا ایمان تھا کہ آپ کے در اقدس سے ہر سائل کو ملتا ہے، آپ کسی کی جھولی خالی نہیں رہنے دیتے، یعنی کہ ان کا یہ ایمان تھا، انہیں علم بھی تھا، ایمان بھی تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی سائل کی جھولی کو خالی نہیں رہنے دیتے، اور ان کا ایمان تھا۔ نعمتیں ملتی ہیں، توجہ، نعمتیں ملتی ہیں تو اسی در سے ملتی ہیں، رحمتیں ملتی ہیں تو اسی در سے ملتی ہیں، برکتیں ملی ہیں تو اسی در سے ملی ہیں، رحمتیں ملی ہیں تو اسی در سے ملی ہیں، کھانا ملتا ہے تو اسی در سے ملتا ہے، کھانا ملتا ہے تو اسی در سے ملتا ہے، مشروب ملتا ہے تو اسی در سے ملتا ہے، اور دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں تو اسی در سے ملتی ہیں۔ جنت کی بشارتیں کہاں سے مل رہی ہیں؟ جنت کی بشارتیں ملتی ہیں تو اسی در سے ملتی ہیں۔ دین ملتا ہے تو اسی در سے ملتا ہے، اسلام
اسلام ملتا ہے تو اسی در سے ملتا ہے، قرآن ملا ہے تو اسی در سے ملا ہے، قرآن ملتا ہے تو اسی در سے ملتا ہے، نہیں بلکہ رحمان ملا ہے تو اسی در سے ملا ہے۔ یعنی کہ عقیدہ تو یہ ہے اگر اللہ ملا ہے، رب ملا ہے تو ہمیں مصطفیٰ جان رحمت نے ہی تو دیا ہے، اللہ سے ملایا ہے تو رب کے محبوب نے ہی تو ملایا ہے۔ ارے بنتی ہے کونین، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، سبحان اللہ۔ حضرت علامہ صاحب چشتی نے کیا خوب کہا ہے،